معزز اساتذہ کرام اور حضرات علماء کرام، قائدین قوم و ملت اور قوم و ملت کا درد اپنے سینے میں رکھنے والے افراد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب بخوبی اس بات سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ SIR یہ ایک حساس مسئلہ ہے، یہ ایک گھمبیر مسئلہ ہے جس کے غلط نتیجے قوم و ملت کے، ہمارے قوم و ملت کے خاص کر افراد پر اور عموماً اگر بات کی جائے تو ہندوستان کے تمام شہریوں پر غلط طریقے سے مرتب ہونے والے ہیں۔ لہٰذا ایسے نازک حالات میں ہم علماء کی، ذمہ داران شہر کی، قائدین قوم و ملت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حالات کا صحیح ادراک کرے۔ حالات کا صحیح ادراک کرنے کے بعد قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کرے اور قوم کو اس بات کی رہنمائی کریں کہ بھی یہ SIR کے مسئلے میں کس طرح سے قوم جاگے، کیا کام کریں، ڈاکومنٹیشن سے متعلق کن کن چیزوں کو تیار کریں۔ علماء کرام اور اساتذہ اعزام، یہ بات میں یونین کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں الحمدللہ جہاں تک نظر جا رہی ہے، ایک دو احباب کہیں بریلوی مکتب فکر کے بھی یہاں نظر آ رہے ہیں اور اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اور زانو تلمذ ہو کر میں یونین کی جانب سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں، لہٰذا آج اس مسئلے پر، کیونکہ یہ کسی خاص شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، کسی خاص جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، کسی خاص مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، کسی خاص تنظیم یا تحریک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کام قوم و ملت کا ہے۔ آج قوم و ملت کے اس کام کے لیے ہم اپنے مسلکوں کے لڑائی جھگڑے کو چھوڑیں، ہم اپنے مسلکوں کے ان اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیں۔ اگر ہم اس دور میں اور ایسے ان حالات میں جہاں قوم و ملت کا ایک بڑا طبقہ SIR کے نام پر ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے اور SIR کے کالے قانون کا شکار ہونے والا ہے، اگر ہم یہاں اختلافات کے لڑائی جھگڑے اور اس کے ان اختلافات میں پڑے رہیں اور مبتلا رہیں گے، ایک بڑا طبقہ اس کالے قانون کا شکار ہو سکتا ہے اور تاریخ ہمیں یاد رکھے گی کہ ایسے حالات، ایسے نازک حالات میں علماء نے اور ذمہ داران شہر نے، قائدین قوم و ملت نے ایسے نازک مسئلے کے اندر اپنی زبانوں کو بند رکھا تھا۔ لہٰذا آج کسی بھی مسئلے کے اعتبار سے یہ جو کالا قانون ہمارے سامنے، جیسے ابھی پریزنٹیشن پیش کیا گیا، جناب عبد المجید صاحب کی بات آئی، ہمارے کارپوریٹر KC شوکت پاشا صاحب کی بات آئی، یہ بات سننے کے بعد اس بات کا احساس تو ہمیں ہو چکا ہے کہ اگر میپنگ میں نام نہیں آیا یا پھر کسی ڈاکیومنٹس کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے SIR میں اگر یہ ناپاک ارادہ رکھنے والے دشمن مسلمانوں کو اس میں لینا چاہتے ہیں اور اس میں مسلمانوں کی بربادی کا ارادہ کر چکے ہیں، تو پھر اللہ ہی ہمارا محافظ ہے۔ لہٰذا اللہ خدارہ مسلکوں کے اس جھگڑے کو بالائے طاق رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ یونین کی ایک دوسری گزارش، یہاں قریب تشریف رکھتے ہمارے کارپوریٹر حضرات ہیں، قائدین قوم و ملت ہیں، ذمہ داران شہر ہیں، آپ سے ہماری یہ گزارش ہے، آپ سے ہماری یہ التماس ہے، لہٰذا یہ کسی خاص پارٹی کا کام نہیں ہے، یہ کسی SDPI کا، کانگریس کا، جنتا دل کا کام نہیں ہے، یہ کام قوم و ملت کا ہے۔ اگر ہاں اختلافات ضرور ہوں گے، SDPI کے اختلافات کانگریس سے ہوں گے، کانگریس کے اختلافات کسی اور پارٹی سے ہوں گے، کسی اور پارٹی کے اختلافات کسی اور پارٹی سے ہوں گے، لیکن خدارہ یہ اختلافات کا موقع نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے اس بات کی اپیل کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، جیسے بار بار یہ بات آپ کے سامنے آ رہی تھی، BLOs کا ہونا ضروری ہے، BLA کا ہونا ضروری ہے اور ان کا کام کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا BLOs پر پریشر ڈالنا اور ان کو کام کروانا، BLA کو جو ہماری ذہنیت رکھتے ہوں، قوم و ملت کا درد سینے میں رکھتے ہوں، ایسے BLA کو طے کرنا یہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یا آپ کارپوریٹر کے علاوہ، آپ قائدین قوم و ملت کے علاوہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایک کور کمیٹی تیار کی جائے، ذمہ داروں کی ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جو جماعت کارپوریٹ حضرات سے جب تک یہ SIR کا مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا اور یہ کالا قانون ہمارے سروں سے ٹل نہیں جاتا، اس وقت تک بار بار ان کو کال کیا جائے، رابطہ کیا جائے کہ بھی کیا BLOs کیا کام کر رہے ہیں، BLOs کا کام، ان کو ان کا کام سمجھایا جائے،
وہ قانون کی طرف سے طے کردہ ہیں. وہ جیسے جناب عبد المجید صاحب نے کہا وہ کینڈیڈیٹ ہیں, اس کے باوجود ایک امیدوار ہونے کے باوجود 3 مرتبہ ہزاروں ووٹ اپنے حق میں لینے کے باوجود ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے گھر تک BLO نہیں آیا. لہٰذا عام آدمی کی اس میں حالت کیا ہوگی؟ آپ سے گزارش ہے, جناب ایوب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, جناب پنڈو صاحب, ایاز صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, میں سب سے یہی گزارش کروں گا, لہٰذا آپ اپنے لمیٹیشن کے اندر جو آپ کے حدود ہیں, جو آپ کے علاقے ہیں, آپ کے محلے ہیں, BLOs پر پریشر ڈالیں اور ان سے بار بار کانٹیکٹ کریں کہ بھی کتنا کام ہوا, آج کتنے لوگوں کی میپنگ ہوئی, آج کتنے لوگوں کا نام جو ہے ڈاکیومنٹیشن کے حساب سے صحیح ہوا کہ کتنا نیا بنوایا گیا, اس کے متعلق آپ مستقل طور پر فکر کریں. دوسری گزارش یہ ہے کہ BLA جہاں تک ہم نے معلوم کیا اس پریزنٹیشن کے ذریعے سے جناب عبد المجید صاحب اور کیسی شوکت پاشا صاحب کی بات سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ BLA جو ہے وہ ہم کارپوریٹر حضرات جو ہیں وہ اپنی جانب سے طے کر سکتے ہیں, یا آپ کے پاس اس کا اختیار ہے. آپ سے گزارش ہے آپ کے پاس اگر کارکنان کی کمی ہے, اگر کوئی زیادہ تنخواہوں پر کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, کم تنخواہوں پر آپ کے پاس آنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں یا پھر آنا نہیں چاہتے, تو انشاءاللہ تعالی قوم و ملت کے لیے یونین ہمیشہ پہلی صف میں کھڑی رہے گی اور آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار رہے گی. ایسے باصلاحیت لوگوں کو, باصلاحیت نوجوانوں کو جو BLA کے پوسٹ پر قائم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں, ایسے لوگوں کو سامنے لائیں اور ان کو طے کریں, BLA بنائیں, اور بنانے کے بعد ایسا نہیں کہ بنا دیا اور چھوڑ دیا, ان پر پریشر ڈالیں, روزانہ ان کو رابطہ کریں, یا پھر ایک ایسی جماعت بنا کر ہم خادموں کو ان جماعت میں ڈال کر کے چھوڑ دیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گھروں کے راشن کی فکر بعد میں کریں گے, ہم اپنے گھروں کے بچوں کی فکر انشاءاللہ بعد میں کریں گے. سب سے پہلے کھڑے ہو کر قوم و ملت کے اس کام کے لیے ہم ان BLAs پر جتنا ہو سکتا ہے پریشر ڈالیں گے, اور روزانہ اگر رابطہ کرنے کے لیے ان سے ملاقات کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم ان تک پہنچ کر کے ملاقات کریں گے, اور کیا کام ہو رہا ہے, کیا کام نہیں ہو رہا ہے, کس کام کی ضرورت ہے, کتنے ہزار لوگ, اگر جیسے کیسی شوکت پاشا صاحب نے کہا کہ 700 تقریباً آس پاس کچھ لوگوں کا نام نہیں آیا, ارے بھائی 1-2 کا بھی نام ہمارے محلے میں نہیں آیا, اور بالاتفاق اگر وہ کسی عورت کا نام ہو, کسی لڑکی کا نام ہو, کس اعتماد کے ساتھ ہم خاموش بیٹھیں گے, کس بھروسے سے ہم خاموش بیٹھیں گے, کیا سوچ کر ہم خاموش بیٹھیں گے؟ ایک لڑکی کو اگر اس کا نام نہیں آیا, وہ حالات آ جائیں جو بنگال کے اندر آ رہے ہیں, وہ حالات آ جائیں جو بہار کے اندر حالات مسلمانوں پر آئے ہیں, ہماری ایک بہن کو اگر لے جایا جائے یا کسی بھی مسئلے میں پھنسایا جائے تو پھر تاریخ ہمیں یاد رکھے گی, اور قوم ہمیں یہ وقت قوم دیکھ رہی ہے, قوم دیکھے گی. صرف الیکشن کے موقع میں معافی کے ساتھ اگر بات غلط لگ رہی ہو تو اس کا آپ جو چاہے مجھے بعد میں کہہ لینا. الیکشن کے موقع پر راستوں پہ ہم اتر جاتے ہیں, الیکشن کے موقع پر گھر گھر جاتے ہیں, الیکشن کے موقع پر وہ سب کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب بات الیکشن کی ختم ہو جاتی ہے اور قوم کے مسئلے کی بات آتی ہے, ایسے وقت میں ہم نہتے ہو کر کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں, یہ سوچ کر کے بھی قوم کا کام ہے, قوم کر لے گی. آپ قائدین کی ذمہ داری, آپ کارپوریٹروں کی ذمہ داری, آپ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. خدا را ہماری اس ریکویسٹ کو مانیں, ہماری اس ریکویسٹ کو دل سے قبول کریں, اور قوم و ملت کے لیے جتنا ہو سکے کام کریں. ضرورت پڑنے پر انشاءاللہ میں پورے یونین کی ترجمانی کرتے ہوئے اس بات کو آپ کے سامنے کر رہا ہوں, جب بھی ضرورت پڑے انشاءاللہ یونین کے علماء کو یاد کریں, انشاءاللہ ہم کسی بھی حد تک کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس کام کو احسن طریقے سے کرنے کی اور صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو محنتیں تبلیغی حضرات کر رہے ہیں, تبلیغی بھائی کر رہے ہیں, ان کی بھی محنتوں کو قبول فرمائیں, ہمارے کارپوریٹر حضرات کی محنتوں کو بھی قبول فرمائیں, اور اسی طرح یونین کی محنتوں کو بھی قبول فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.